السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما میم مشدد آگی غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور آگے دیکھیں کہ الف آ گیا، الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جا میں دیکھیں الف مدہ ہو گیا ہے، الف اور پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے۔ ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے گی تو مد متصل ہوگا، 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے، جیسے جاءہم، ہم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد کاف آ گئی ہے۔ ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جاءہم کتابم میں دیکھیں تنوین کے بعد میم آ گئی ہے جو کہ یرملون کے خاندان میں سے ہے۔ ہم نے رول پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کچھ بھی آ جائے گا وہاں ادغام ہوگا، ملائیں گے لام اور را میں بغیر غننے کے، باقی یا واو میم نون میں غننے کے ساتھ ملائیں گے۔ کتاب من عند اللہ، من میں دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آگی جو کہ اظہار شفوی کے خاندان میں سے ہے، لہٰذا ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من میں دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آ گئی، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا لفظ آ جائے جو نہ اظہار کے خاندان میں ہو، نہ ادغام کے خاندان میں ہو، نہ ہی با ہو، ان تمام کے علاوہ ہو، وہاں اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ عند اللہ، یہ بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ میرے ہر لیکچر میں ایک دفعہ میں نون ساکن کے قواعد تمام آپ کو ریمائنڈ کروا دیتی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون میں کچھ بھی آ جائے گا جس کا مجموعہ یرملون ہے وہاں ادغام ہوگا، ادغام کا مطلب ملانا۔ ادغام کی 2 شاہیں ہیں، با غنہ اور بلا غنہ۔ لام اور را میں غنہ نہیں کریں گے، باقی یا واو میم نون میں غننے کے ساتھ ملائیں گے، اور با جو ہے اقلاب کا اکلوتا ایک ہی ہے، اور ان سب کے علاوہ باقی جو ورڈ بچتے ہیں وہ سارا اخفا کا خاندان ہے، چھپا کے پڑھتے ہیں۔ اخفا کا مطلب چھپا کے پڑھنا، جیسے یہاں پہ نون ساکن کے بعد دال آ گیا، حروف اخفا میں سے ہے۔ من عند اللہ، چھپانا ہم نے کس کو ہے؟ ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے۔ تنوین کے بعد جو نون کی آواز آتی ہے اس کو چھپانا ہے، جیسے آگے آپ دیکھیں گے مصدق لما معہم، مصدق کل میں دیکھیں نون ساکن نون تنوین آ گیا ہے، تنوین کے بعد دیکھیں لام آ گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تنوین کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ مصدقن لما نہیں پڑھنا، کن نون کی آواز آ رہی ہے نا، جب ہم نے ملانا ہے تو نون کی آواز کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ مصدق لما، قل لما، ماں میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ مصدق لما معہم وکانو، میم ساکن کے بعد واو آگی، اور ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
मुसद्दिक़ लिमा माहुम वकानू, का में अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। नू में देखिए वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वकानू मिन क़ब्लु, मिन क़ब्लु में देखें नून साकिन के बाद कौफ आ गई है, और हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कि इजहार के खानदान में ना हो, इदगाम के खानदान में ना हो, ना ही इकलाब का बा हो, बल्कि इन सब के अलावा हो, तो उसकी आवाज को, नून की आवाज को हम छुपा देंगे। मिन क़ब्लु, मिन यहाँ पे इख्फा हो रहा है, मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना, हूना में देखे वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना, अलल्लज़ीना में देखें या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अलल्लज़ीना कफरू, कफरू में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और आगे देखिए जिम आ गया, ठहरना बेहतर, अपना सांस तोड़ देंगे, आखिरी हरफ वैसे ही साकिन है। अलल्लज़ीना कफरू फलम्मा, अलिफ पीछे जबर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, और मीम मुशद्दिद आ गई। और हमने रूल क्या पढ़े थे कि पूरे कुरान पाक में जब भी मीम के ऊपर शद आएगी या नून के ऊपर शद आएगी, हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, जा में देखें अलिफ मद्दा हो गया, अलिफ मद्दा के बाद उसी कलमे में हमजा आ गई है, मद्दे मुत्तसिल होगा, 2 ढाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। जाअहुम मा अरफू, हुम्मा में देखें मीम साकिन के बाद मीम आ गया, जो कि इदगाम शफ़ी का कायदा है। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम होगा, पहली मीम को दूसरी में मुदगम कर देंगे, मिला देंगे। हुम्मा अरफू, माँ में देखें अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मा अरफू, वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। मा अरफू कफरू बिही, कफरू में देखे वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। कफरू बिही फलानतुल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह कलामपुर पढ़ा जाएगा। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, काफिरीन में देखें या साकिन पीछे जेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अलल काफिरीन। अब इसकी किरात पढ़ लेते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि, और जब कभी उनके पास वो किताब आई अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम, जिसने तस्दीक की उनकी जो उनके पास है, यानी कि तौरात शरीफ की। वकानू, और वो थे, मिन काबलू, इससे पहले, यस्तफ्तिहूना, फतह मांगते, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, कफरू, जिन्होंने कुफर किया। इस आयत में देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की सबसे पहले अहमियत बयान की। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम, कि जब उनके पास वो किताब आ गई जिसने तस्दीक किया उसकी जो उनके पास है,
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں۔ نیز ان کتابوں نے قرآن مجید کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن مجید کے آنے سے وہ خبریں بھی سچی ہو گئیں، اور قرآن کریم کو مصدق لما معہم، یعنی کہ اس نے تصدیق کیا جو ان کے پاس کتابیں ہیں، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، اور جتنے بھی صحیفے اترے وہ برحق ہے سارے کے سارے۔ وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہ وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعائیں کرتے تھے: اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی جی، کہ یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، جب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں تو تم ان کے منکر ہو گئے ہو۔ فلما، پس جب جاہم، ان کے پاس آیا، ما عرفو، جو انہوں نے پہچانا تھا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کیا۔ کہ یہودیوں کی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اس طرح بیان کی گئی تھی، وہ نبی پاک کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہیں یوں لگا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جب بنی اسماعیل میں ہو گئی تو انہوں نے حق ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کایا ہی پلٹ گئی، اب لوگ ہماری طرف تو آئیں گے ہی نہیں، ہماری جو ٹھیکیداری ہے لوگوں پر، لوگ جو آتے ہیں ہمارے پاس چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یہ وہ سارے کام کرتے ہیں، نظر و نیاز لے کے آتے ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گے، جو ہمیں شان و شوکت دنیا کی وجہ سے ملتی ہے وہ تو ساری برباد ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو چھپانا شروع کر دیا، حق کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، علی الکافرین، کافروں پر، منکروں پر۔ اب دیکھیے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکروں پر اللہ کی لعنت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس آیت میں ایک اور بات جو ہے وہ غور و طلب ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی لوگ آپ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے خود اس کی تعلیم بھی دی، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تم اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ مانگنا جائز ہے، لیکن کس کا جائز ہے؟ اب یہ ہم نے خود ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے وسیلہ کس کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا، علم دیا، سمجھ دیا، تو ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اب وسیلہ جو ہے اپنے نیک اعمال کا بھی مانگ سکتے ہیں، وسیلہ جو ہے وہ اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے جو ہے انبیاء کا، یعنی کہ تمام نبی جو آئے ہیں ان کے وسیلے سے ہم دعائیں جو ہیں وہ قبول کروا سکتے ہیں۔ اب جو بخار کی دعا ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے وہ والی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا نا حضرت ابراہیم کو، تو انہوں نے مانگی تھی، وہ والی دعا بخار کے لیے بہت مشہور ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں اور ان کے وسیلے جو ہیں وہ ہمیں مانگنے کے قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔